اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد باجل فرجہم اجمعین۔ سامعین و ناظرین، آپ نے امام علی مقام کا خطاب جو دشمن کی فوج سے کیا تھا سنا۔ حر نے بھی یہ خطاب سنا اور اس وقت وہ وقت یاد آ گیا جب امام علی مقام نے کس طرح سے پیاسے لشکر کو سیراب کیا ہے۔ حر بے اختیار اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا لرز رہا تھا اور اس کے ذہن سے اس کی زبان سے صرف یہی نکل رہا تھا، یا خدا یا خدا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ عمر سعد اس کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس نے کہا کہ تم اپنے آقا کو چھوڑ کے امام کے بارے میں سوچ رہے ہو، حسین کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ تو حر نے کہا، امام علی مقام رسول اللہ کے چہیتے نواسے ہیں جن پر ہم درود بھیجتے ہیں، جن کا نام ہم خدا کے نام کے ساتھ لیتے ہیں۔ آج وہ اس بلا میں گرفتار ہیں، میرا تو کلیجہ ہل گیا۔ آج ان کی یاسیت سے بھری تقریر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عمر سعد کا رنگ سفید پڑ گیا، جھنجلا کر بولا، کیا بزدلوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ حر کیوں تمہاری شامت چاہیے؟ کیا واقعی خاک میں ملنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، حر نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، حسین جیسے خدا کے عزیز بندے جب خاک میں مل سکتے ہیں تو میں کس شمار و قطار میں ہوں؟ عمر سعد، تم واللہ بڑے چھچورے ہو، یہاں جانوں پر بنی ہے اور تمہارا دم انعام و اکرام میں پڑا ہوا ہے۔ حر کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہوئے؟ تم جانتے ہو ہم سب کے پیچھے مخبر لگے ہیں۔ جب تمہاری حرکتوں کی اطلاع مجھے مل گئی تو ظاہر ہے دربار تک بھی پہنچ جائے گی، پھر سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تمہیں کیوں میری اتنی فکر پڑی ہے؟ نہ میں تمہارا بہنوئی ہوں اور نہ تمہارا داماد، تمہاری بلا سے۔ بس چپ رہو، سر پر چڑھے آ رہے ہو نامعقول۔ میرے اہلکار تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھتے رہے ہیں۔ یہ مہم ختم ہو لے تو دربار میں تمہارا مقدمہ بھی اٹھایا جائے گا۔ تم نے اب تک خلیفہ کی مہربانیاں دیکھی ہیں، ان کا غصہ بھی چکھ لینا۔ یہ دھمکیاں اسے دو جو عذاب دنیا سے ڈرتا ہو۔ کہہ دو اپنے اہلکاروں سے جو جی میں آئے شوق سے میرے خلاف لکھیں۔ یہ کہہ کر حر نے گھوڑا گھمایا اور ایک طرف چل دیا۔ عمر سعد نے کچھ سپاہیوں کو پیچھے لگا دیا، خبردار آنکھ سے اوجھل نہ ہونے پائے، اس کے ارادے اچھے نہیں، نیت میں فتور معلوم ہوتا ہے، سخت نگرانی کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام ناکام واپس خیمے پر پہنچے۔ کوئی پانی کا ایک گلاس دینے پر بھی راضی نہیں ہوا۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے اپنے نانا کی امت کو سمجھا دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا دل کہتا ہے میں بھی ایک دفعہ ان عاقبت اندیش احمقوں سے بات کر کے دیکھوں۔ زہیر ابن قین نے کہا، ضرور۔ امام نے زیر لب مسکرا کر کہا، یہ بھی ایک طریقہ جنگ ہے، فرق اتنا ہے کہ یہاں تلواروں سے نہیں لفظوں کے وار ہوتے ہیں۔ زہیر ابن قین گھوڑے پر سوار، سر سے پیر تک فولاد میں غرق، سب سے باہر نکلے اور پکار کر کہا، سنو اے کوفے والو، اے مسلمانوں، خدا کے غضب سے ڈرو۔ ابھی تو ہم اور تم مسلمان ہیں، آپس میں ایک ہی نبی کی امت ہیں۔ جب تک تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار نہیں کھینچی ہمارا رشتہ قائم ہے، اس لیے مجھے حق ہے کہ تمہیں نصیحت کروں۔ بے شک جب ہمارے درمیان تلوار چلنے لگے گی اور بیچ میں خون گرے گا، اس وقت اسلامی رشتہ داری ختم ہو جائے گی، پھر ہم ایک امت ہوں گے اور تم دوسری امت ہو جاؤ گے۔ خدا نے آج حسین ابن علی کو ہمارے درمیان اس مجبور اور لاچار حالت میں کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسے وقت میں ہم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے نواسے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ بڑے امتحان کا وقت ہے۔ یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ انہوں نے ہمارے عالموں اور قرآن کے حافظوں کو جس بے رحمی سے قتل کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے اور برداشت کیا ہے۔
اے مسلمانوں، کب تک یوں ہی خاموش دیکھتے رہو گے؟ اور جو کچھ آج امام حسین ابن علی پر ستم توڑے جا رہے ہیں، کیا یہ بھی یوں ہی خاموشی سے دیکھتے رہو گے؟ نہیں، عرب کے سرماؤں، تم اتنے بے حس اور بے حیا نہیں ہو۔ تمہارا خون کھول رہا ہے۔ عمر سعد کے وجود پر لعنت بھیجو، اس قتل سے باز آ جاؤ اور اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ حکومت کی ہوا خواہ اور خوش آمدی زہیر ابن قین کو برا بھلا کہنے لگے اور ابن سعد کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، مگر بہت سے ہونٹ خاموش تھے۔ حسین کے ورغلائے قابو میں آ چکے تھے۔ اب زہیر ابن قین ان کے ایمان کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ خدا تیری زبان خاموش کرے، شمر نے ایک تیر لگایا اور جھنجلا کر بولا۔ زہیر ابن قین نے تیر کی نہ پرواہ کی، نہ جواب دیا۔ شمر سے بولے، اے شمر، کیوں گناہ گار ہوتا ہے؟ اب بھی وقت ہے، توبہ کر اور اپنے ارادے سے باز آ جا۔ شمر نے کہا، بس تھوڑی ہی دیر میں تمہاری یہ زبان ہمیشہ کے لیے بند ہونے والی ہے۔ تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم، حسین کے ساتھ مرنا تم لوگوں کے ساتھ جینے سے زیادہ محبوب اور خوشگوار ہوگا۔ اے بندہ زر، اگر تو نے پیغمبر خدا کی اولاد کا خون بہایا اور ان کے عزیزوں اور دوستوں کو قتل کیا تو تیری بخشش تو ہرگز نہ ہوگی۔ امام عالی مقام نے دیکھا زہیر ابن قین کی نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج دشمن کا سپاہی اپنی جگہ یکا و تنہا خوف سے لرز رہا ہے، اس میں دم مارنے کی مہلت نہیں ہے۔ انہوں نے کسی سے کہا، زہیر ابن قین سے کہو واپس آ جائیں، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ہمارا دشمن آج بہرا بھی ہے اور گنگا بھی، اس پر کوئی اثر نہ ہوگا، جس پر اثر ہوگا وہ اپنی ہی فوج کے ہاتھوں مار اور کاٹ دیے جائیں گے۔ زہیر ابن قین سر جھکائے واپس آ گئے۔ یا حسین، کیا واقعی یہ لشکر مسلمانوں کا ہے؟ پھر ان کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ ان پر جہالت اور لا علمی کی گرد جم چکی ہے۔ ایک چراغ اتنے دلوں پر برسوں کی تپتی ہوئی تاریکی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور نے پھر ایک بار عمر سعد سے آ کر کہا، تو کیا واقعی جنگ ہوگی؟ جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی، ایسی جنگ جسے زمانہ یاد رکھے گا۔ اتنے مطالبے جو حسین ابن علی نے پیش کیے، کیا ایک بھی منظوری کے قابل نہیں؟ خدا کی قسم ہے حر، اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا۔ ہمارے خلیفہ کو وہم ہو گیا ہے، امام سے انہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ تمہارا حاکم ابن زیاد مانتا ہی نہیں۔ اس کے بعد حر کو معلوم ہو گیا کہ کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔ ہٹ کر ایک الگ مقام پر کھڑے ہو گئے۔ قرہ بن قیس جو حر کے قبیلے سے تھا مگر حر کے اوپر جاسوسی کی غرض سے تعینات کیا گیا تھا، قریب آ گیا تاکہ حر پر پوری طرح نگاہ رکھے۔ حر نے قرہ سے پوچھا، تم نے اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا؟ نہیں۔ تو پھر پلاؤ گے نہیں؟ ابن قیس سمجھ گیا حر اسے ٹالنا چاہتے ہیں، شاید جنگ میں حصہ لینے کا ارادہ نہیں ہے۔ ڈرتے ہیں میں مخبری کر دوں گا۔ حر جنگ میں حصہ نہیں چاہتے تو لینا نہیں چاہتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اچھا جاتا ہوں، پانی پلائے لاتا ہوں۔ ابن قیس سے پیچھا چھڑا کر حر نے بڑی ہوشیاری سے گھوڑے کو امام کے خیمے کی طرف بڑھانا شروع کیا۔ اتنے میں مہاجر ابن اوس جو حر کے قبیلے کا تھا پاس آیا اور بولا، کیا حملے کی تیاری ہو رہی ہے؟ حر نے کوئی جواب نہیں دیا مگر سر سے پیر تک کانپنے لگے۔ حر، یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، مگر اس وقت تمہارا چہرہ فق ہے اور پسینے چھوٹ رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ حر نے گھٹے ہوئے گلے سے کہا، میرے سامنے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے۔ کیا فیصلہ کرنے میں تکلف ہو رہا ہے؟ تعجب ہے، تم بھی کیا مسلمان ہو؟ ٹھیک کہتے ہو، فیصلہ کرنے میں نے بہت لیت و لال کی، خدا مجھے معاف کرے۔
یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا میں ہرگز دوزخ کو جنت کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا۔ گھوڑا کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح غائب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ لوگ اپنے حواس جمع کر کے کچھ قدم اٹھاتے حر زد سے نکل چکے تھے۔ غنیم کے لشکر میں غل پڑ گیا۔ وہ دیکھو، امام حسین ابن علی کا طرفدار ان کی خدمت میں جا رہا ہے۔ عمر سعد کا رنگ فق ہو گیا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حر جیسا تابعدار دغا دے گیا۔ 2-4 رسالوں کو حکم دیا، فوراً اس غدار کا پیچھا کرو اور زندہ مردہ جیسے بھی ہاتھ آئے ہمارے حضور میں پیش کرو۔ مگر حر کا گھوڑا بجلی تھا کہ چھلاوا، وہ پلک جھپکنے میں غائب ہو گیا۔ حر کو خیمہ حسین کی طرف آتے دیکھ کر سب چوکنے ہو گئے، نیزے سنبھل گئے، کمانیں کھینچ لیں، تلواریں سوت لی گئی۔ مگر حر کو اپنی جانب آتے دیکھ کر پیاسے امام کے مرجھائے چہرے پر بہار آ گئی۔ مسکرا کر عباس سے بولے، وہ دیکھو حسین کا دوست آ رہا ہے، سب سے کہہ دو کوئی نہ روکے، تم جا کر اس کا استقبال کرو، بڑا مردم شناس آ رہا ہے۔ برادر عزیز جلدی پیشوائی کو بڑھو کہ ہمارا بہت پیارا دوست ہماری جانب آ رہا ہے۔ دور سے ہی حر نے نعرہ لگایا، اے جان رسول الثقلین، میں گناہگار معافی کے قابل تو نہیں، مگر آپ کی سخاوت اور دریا دلی کی آس لگا کر آیا ہوں۔ مجھے معاف فرما کر میری دین اور دنیا دونوں کو سنوار دیجیے۔ میرے آقا کئی روز سے تذبذب میں تھا، میرا دل و دماغ قابو میں نہیں تھا، کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی، بس اس کے سوا کوئی در کھلا نہ نظر آیا کہ آپ کے قدموں میں پناہ لے لوں۔ یہ گناہگار بندہ اپنے وجود سے شرمسار ہے، مولا دو جہاں میری حالت پر رحم فرمائیے، مجھے اس کشمکش سے نجات دلا دیجیے۔ میرا ضمیر کئی دن سے مجھے ملامت کر رہا ہے، مجھے خود اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے، آپ ہی مجھے اس روحانی عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں۔ شیر خدا کا صدقہ بھٹکے کو راہ دکھا دیجیے۔ یہ کہہ کر اپنے قدموں کو اپنے سر کو حسین کے قدموں پر رکھ دیا۔ امام عالی مقام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ ہنستے ہوئے دونوں بازو پھیلا دیے، تیزی سے حر کی جانب بڑھے، حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ تیری رفاقت پر اے حر مجھے ناز ہے، میرے عزیز تو صاحب ضمیر اور منصف و دانا ہے، تو نے حق کی آواز کو سنا اور پہچانا، تیری تنہا ہستی ہزاروں دشمنوں پر بھاری ہے، یہ میری نہیں اس سچائی کی جیت ہے جو میرا دین اور ایمان ہے، اور تو اس میں میرا شریک کار ہے۔ بڑی شان و شوکت سے امام حر کو اپنے خیمے میں لائے، دائیں بائیں قاسم ابن حسن اور علی اکبر تھے، عباس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اللہ کا پیارا بندہ اپنی خوش نصیبی پر نازا امام کے جلوہ میں چل رہا تھا، سارے گناہ ساری غلطیاں معاف ہو گئیں، جیسے اسی دم اس نے اس دنیا میں جنم لیا۔ اب کمر کھول دیجئے، عباس نے ادب سے کہا، اور تھوڑی دیر آرام کر لیجئے۔ امام نے شفقت سے کاندھے پر ہاتھ رکھا، حر نے سر کو جھکا لیا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ